ایک دن ننھا ایلین مسکراتے ہوئے میاں سے کہتا ہے، جب میں بڑا ہوں گا تو 6 فٹ لمبا بنوں گا تاکہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کر سکوں۔ میاں شرارت سے پوچھتی ہے، کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ ایلین شرما کر خاموشی سے سر ہلا دیتا ہے، لیکن دونوں بچوں کی زندگی میں ایک دردناک حقیقت مشترک تھی۔ میاں نے حال میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا، جبکہ ایلین یتیم تھا۔ اسی دکھ نے دونوں کو ایک دوسرے کا سب سے قریبی دوست بنا دیا۔ دونوں نے اپنی ایک خفیہ تصویری زبان بنائی، جسے دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اکثر پہاڑوں میں گھومتے اور ایک پرانے ویران گھر کو اپنا خفیہ اڈا بنا لیتے۔ پھر ایک دن اسکول میں اعلان ہوا کہ پہاڑ کے قریب موجود سرنگ میں دھماکے ہونے والے ہیں، اسی لیے کسی طالب علم کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن بچوں کی تجسس بھری فطرت نے انہیں روکنے کے بجائے مزید بے چین کر دیا۔ اسی دن میاں، ایلین، پال اور اینڈریو چھپکے سے پہاڑ پر پہنچ گئے تاکہ دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وہیں انہیں ایک عجیب سا درخت ملا جس کے اندر ایک خفیہ سوراخ تھا۔ سب ایک ایک کر کے اس کے اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک پراسرار تالاب تھا اور اس کی تہہ میں ایک چمکتا ہوا انڈا نظر آ رہا تھا۔ ایلین نے ہمت کر کے پانی میں چھلانگ لگائی اور انڈا باہر نکال لایا، مگر جیسے ہی وہ انڈا پانی سے باہر آیا، اس کی روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ سب خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکل آئے۔ باہر آتے ہی پال نے ایک پرانی کہانی سنائی۔ اس کے دادا کہتے تھے کہ ہر پورے چاند کی رات پہاڑوں میں ایک خوفناک مخلوق جاگتی ہے جو وقت کو نگل سکتی ہے۔ وہ بچوں کو پل بھر میں بڑا اور بڑوں کو لمحوں میں بوڑھا بنا سکتی ہے۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک میاں کو یاد آیا کہ اس کی ماں کی دی ہوئی ہیئر کلپ اندر رہ گئی ہے۔ وہ اکیلی واپس گئی۔ جیسے ہی اس نے ہیئر کلپ اٹھائی، تالاب دوبارہ چمکنے لگا اور پانی زور زور سے ہلنے لگا۔ گھبرا کر میاں فوراً باہر بھاگی، لیکن باہر نکلتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اس کے تینوں دوست غائب ہو چکے تھے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی نشان، صرف خاموشی۔ اسی رات پورا جزیرہ ان بچوں کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور اگلے دن پولیس نے پورے پہاڑ کی تلاشی لی، لیکن انہیں صرف خوف زدہ میاں ملی۔ میاں نے سب کو اس خفیہ جگہ تک لے جانے کی کوشش کی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ درخت کا سراغ جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور دل دہلانے والی خبر آئی۔ اینڈریو کی لاش ایک تفریحی پارک میں ملی اور رپورٹ کے مطابق اس کی موت دمے کے شدید حملے سے ہوئی تھی، لیکن ایلن اور پال کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میاں نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے گھر کی اضافی چابی چھیڑی ہے۔ وہ باہر نکلی تو دور ایک اجنبی شخص دکھائی دیا اور اس کے پیچھے بھاگی، مگر راستے میں گر کر زخمی ہو گئی۔ تبھی وہ ادھیڑ عمر آدمی اس کے قریب آیا۔ اس نے میاں کی آنکھوں میں دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، میں ایلن ہوں۔ میاں کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ خوف کے مارے گھر کی طرف بھاگی اور پولیس آئی، مگر وہاں کوئی نہیں ملا، صرف چند پرانی ڈائریاں۔ جب میاں نے انہیں کھولا تو اس کی سانسیں رک گئیں، کیونکہ ان میں وہی خفیہ تصویریں زبان لکھی ہوئی تھی جو صرف وہ اور ایلین جانتے تھے۔ آخر وہ آدمی واقعی ایلین تھا یا وقت نے ان کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلا تھا جسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا؟ دوستوں، اس مووی کا نام ہے وینیشنگ ٹائم، اے بوائے ہو ریٹرنڈ۔ جس کو دیکھنی ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ بائے۔ میری ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دو، اگلی آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دو اور کمنٹ کر دو بہت اچھے پیارے پیارے۔ بائے۔